السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 167 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے قرآن میں جو کچھ بھی نازل کیا وہ اپنے علم کی روح سے نازل کیا، تو اس میں ہم نے پوری وضاحت کی اللہ کے علم کی، اللہ کے علم کی عظمت، اور اس کے اندر ہم نے یہ بتایا کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ جو کریٹر ہے، اس نے پھر انسانوں کی بہتری کے لیے خود قوانین بھی دیے، کیونکہ انسان ان قوانین کو معلوم نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو قوانین ہیں، انسٹرکشنز ہیں، انجنکشنز ہیں، اپنی کتاب کے اندر دیے تاکہ انسان اپنی مفاد پرستی کے راستے سے ہٹ کر پوری انسانیت کی بھلائی کو سوچیں، صرف اپنا ہی فائدہ نہ سوچیں، تمام انسانیت کے فائدے کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ تو اس طرح کی قوانین انسانی عقل معلوم نہیں کر سکتی، وہ تو اپنے فائدے کی ہی اگر کوئی چیز کرے گی یا معلوم کرے گی تو اپنے ہی فائدے کے لیے، تمام انسانیت کے فائدے کے لیے نہیں۔ یہ عقل کی لمیٹیشن ہے، لمیٹڈ ہے انسانی عقل۔ اللہ کا جو ضابطہ ہے، قوانین ہے، اس کے جو ضابطے وہ تمام انسانیت کے لیے ہیں۔ اس کی اللہ کی جو وزڈم ہے، اس کی جو حکمت ہے وہ انلمیٹڈ ہے۔ انسانی سوچ محدود ہے، اللہ کی سوچ لامحدود ہے۔ تو اس کے لیے تو تمام انسان ہیں نا جو اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے ہاں تو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، وہ تو سب لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے قوانین دیتا ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں۔ تو جو قوم بھی اس کے قوانین ضابطوں کو فالو کرتی ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے، جو قوم اس کے قوانین ضابطوں کی خلاف ورزی کرتی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ چیز ہے نا، اس لیے یہ چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں آج کی آیت نمبر 167۔ الفاظ ہیں، ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یہ کفر کرنا کیا ہے؟ جنہوں نے حق سے انکار کیا، اللہ کے قوانین ضابطوں سے انکار کیا، اس کے دین سے انکار کیا۔ دین کیا ہوتا ہے؟ نظام جس کے اصول ضابطے قرآن کے اندر ہیں، اللہ کی کتاب کے اندر ہے۔ تو اس حق سے انکار کرنا، صحیح راستے پر چلنے سے انکار کرنا، یہ ہوتا ہے کفر، کہ کریٹر نے جو ضابطے قوانین دیے ہیں ان کا انکار کر دیا جائے، اپنی مفاد پرستی کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جائیں، اپنی مفاد پرستی کے راستوں پر چلا جائے، پوری انسانیت کا فائدہ نہ سوچا جائے، صرف اپنا فائدہ سوچا جائے۔ تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے ضابطے قوانین ایک طرف ہو جائیں گے، پھر انسان ان راستوں پر چلے گا جو وقتی مفاد کے راستے ہیں۔ تو اس میں اس کو وقتی مفاد تو مل جائے گا، لیکن ہمیشہ کی جو ذلت اور رسوائی ہے اس کا تو پھر اس کو سامنا کرنا پڑے گا، پھر نہ صحیح راستہ ملے گا نہ منزل ملے گی۔ یہ ہوتا ہے کفر کا انجام، حق سے منہ موڑ کر کفر کے راستے پر چلنے کا یہ انجام ہوتا ہے، اور یہ کفر ہوتا ہے۔ مذہب میں تو کفر کو بڑا عجیب سا بنا دیا ہے، وہ خود کو جنت کا وارث سمجھتے ہیں اور اپنے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کو وہ جہنمی سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ تصور نہیں ہے۔
تو جو قوم بھی اللہ کے قوانین ضابطوں کے اوپر آئے گی، اس کی روح سے اپنی زندگی کا نظام بنائے گی، وہ قوم آگے بڑھے گی۔ اس میں کسی کے کوئی لفظی دعوے کام نہیں دیں گے کہ ہم کہیں کہ ہم مسلم ہیں، یہ الفاظ ہی ہے نا، لیکن عمل ہمارے سارے قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے ضابطوں کے خلاف ہے۔ تو ہم کہتے رہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ دنیا میں دیکھیں نا، آپ کمپیریزن کریں باقی اقوام کے مقابلے میں، ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں پہ ہیں۔ تو جو قوم اللہ کے قوانین ضابطوں پر چل رہی ہے، وہ قوم آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم دن بدن پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، کیوں؟ ہم کفر کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کفر کا انجام۔ کہتے رہیں ہم مسلم ہیں، مومن ہیں، کہتے رہیں، ہمارے اپنے دعوے ہیں، ہماری اپنی خود فریبی ہے، لیکن یہ جو معیار ہے، یہ قرآن جو یہ معیار ہے، اس کے اوپر پرکھیں کہ ہم کیا ہیں۔ تو کہتا ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی حق سے انکار کیا، اور پھر وہ اس کے بعد کرتے کیا ہیں، آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ ہم جب بھی یہ الفاظ آتے ہیں واضح کرتے ہیں کہ یہ جو سبیل اللہ ہے، اللہ کا راستہ، یہ کیا ہے؟ انسانیت کی فلاح کا راستہ۔ کوئی سڑک نہیں ہے جو کہیں اللہ بیٹھا تو یہ سڑک وہاں اوپر جا رہی اس کی طرف۔ یہ زبان ہے، محاورات ہیں، تشبیہات ہیں، تو یہ اس طرح یہ الفاظ کوائن ہوتے ہیں، بنتے ہیں۔ سبیل اللہ، انسانیت کی فلاح کا راستہ، جس میں انسانیت کی فلاح ہو۔ تو یہ جو کفر کرنے والے ہوتے ہیں، خود بتا دیا کہ کرتے کیا ہیں، یہ لوگوں کو اس فلاح کا جو راستہ ہوتا ہے اس سے روکتے ہیں۔ اللہ کا راستہ یعنی فلاح کا راستہ، انسانیت کی فلاح کا راستہ، یہ اس سے روکتے ہیں کہ کہیں یہ لوگ انسانیت کی فلاح کے راستے پر نہ چل پڑیں، یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور اس میں اولین جو لوگ ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ وہ ان کے ریلیجس لیڈرز۔ اس میں پولیٹیکل لیڈرز بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں یہ دونوں جو گروہ ہیں، ان کے ہاں مفاد پرستی ہوتی ہے، ریلیجن کے اندر بھی اور پولیٹکس کے اندر بھی۔ تو یہ دونوں شعبوں کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو صحیح راستے پر آنے نہیں دیتے، فلاح کے راستے پر چلنے ہی نہیں دیتے، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ایسے مذہبی سیاسی نظام بناتے ہیں، اس طرح سے لوگوں کو الجھاتے ہیں، اس طرح سے لوگوں کو فریب دیتے ہیں کہ حق جو ہے وہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے اور لوگ باطل کو حق سمجھنے لگیں۔ یہ کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے سہانے خواب دکھاتے ہیں۔ مذہب میں کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی عمل کے اوپر ان کو بڑی بڑی بشارتیں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنی رکعت پڑھ لو، اتنی حوریں ملیں گی، اتنے نفل پڑھنے سے اتنے وہ جنت میں اتنے زعفران عنبر کستوری کے محلات ملیں گے، اتنی حوریں ملیں گی، ہے نا یہ چیزیں، فلاں تسبیح کر لیں تو اتنی حوریں ملیں گی، اتنے جنت میں گھر ملیں گے۔ بتاتے ہیں نہیں یہ لوگ، اتنے گناہ مٹ جائیں گے، اتنی نیکیاں مل جائیں گی، انہوں نے فگرز بھی گھڑے ہوتے ہیں۔ وہ تو یہ کرتے ہیں، اور جو سیاست کے جو ہوتے ہیں ان کے لیڈرز، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ظلم کے نظام بناتے ہیں، اللہ کے دین کو وہ
نافذ نہیں کرتے وہ، کیونکہ اس میں تو پھر ان کی جو ذاتی مفاد ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ ریاست کی سطح کے اوپر اگر وہ لوگ اللہ کے نظام کو نافذ کر دیں تو نہ مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں کچھ آ سکتا ہے، نہ سیاسی لیڈرز کے ہاتھ میں کچھ آ سکتا ہے۔ ان دونوں طبقوں کے مفاد ختم ہو کر رہ جاتے ہیں، اس لیے وہ الدین کی طرف نہیں آنے دیتے۔ دونوں کو مذہب ہی سوٹ کرتا ہے، دین کے نزدیک نہیں آنے دیں گے ان کو۔ اگر دین ریاست کی سطح کے اوپر نافذ ہو جائے تو ان کے جتنے بھی پروٹوکولز ہیں، ان کی جتنی بھی فضول خرچیاں ہیں، جن کی عیاشیاں ہیں، ان کی جو کروڑوں روپے کے جو ان کے بینیفٹس ہیں، اربوں روپے کے، سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ پھر ادھر نہیں آنے دیتے، رکاوٹ بن کر کھڑے ہوتے۔ یہ سدو ہے، اب کہتے ہیں نا سدے راہ، کوئی چیز راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جائے، تو یہ انسانیت کی فلاح کے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن ان کو کفار بول رہا ہے، ان کے اس عمل کو کفر بول رہا ہے۔ یہ چیز کہنے کے بعد آگے دیکھے قرآن کہہ رہا ہے، کہتا ہے قد ضلوا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے، حق سے انکار کیا، لوگوں کے لیے وہ رکاوٹ بن گئے کہ وہ فلاح کے راستے پر ہی نہ چلیں، ان کو فلاح حاصل ہی نہ ہو۔ جب یہ کیا تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یقیناً وہ گمراہ ہو گئے۔ اب ان کے جو فالورز ہیں ظاہر ہے وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ فالورز کیوں پیچھے چلتے ہیں ان کی پھر اپنے ذاتی مفاد ہوتے ہیں، ان کی جماعتوں میں، ان کے گروہوں میں شامل ہونا ان کے مفاد میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم دونوں کو لے رہا ہے، لیڈران، ان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو بھی، ان کے سادات اور ان کے جو بڑے کبار، وسادتنا و کبران، دونوں کو، ان کی سیاسی میدان کی ہوں یا مذہبی میدان کی ہوں، شعبوں کے ہوں، دونوں کے لیڈرز اور ان کے فالور دونوں آ رہے ہیں اس کے اندر۔ کہتا ہے کہ یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، اور اس آیت کے آخر میں یہ کہہ رہا ہے ضلالم بعیدن، بہت دور کی گمراہی میں وہ چلے گئے، کچھ چھوٹی موٹی گمراہی نہیں، ایسی یہ دلدل ہے کہ جب انسان اس کے اندر پڑتا ہے تو کہتا ہے پھر وہ دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، رکتا ہی نہیں۔ دیکھ لیں آپ، سیاست یا مذہب دونوں کی وہ جو ان کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ان کو وہ پہلے تو بڑا وہ مقناطیسی بناتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے، ان کو میڈیا میں بہت ایک ہوا بنا دیتے ہیں کہ کوئی ان کو ٹچ بھی نہ کر سکے، یوں کہہ لے خدا بنا لیتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے جھنڈے لگاتے ہیں، ان کے بینر لگاتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کو خدا بنا لیتے ہیں۔ اربابا من دون اللہ کے الفاظ ہیں نا، یہ کچھ کرتے ہیں وہ۔ تو کہتا ہے کہ بڑی دور کی گمراہی میں وہ چلے گئے۔ جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، کہتا ہے یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور بڑی دور کی گمراہی میں چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ یہ ہوتا ہے انجام۔ تو قرآن کریم کی یہ جو آیات ہیں، یہ اس زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرتی ہیں۔ آخرت کی بات تو کوئی بہت کم کی گئی ہے، نہ ہونے کے برابر، کیونکہ اس کا سارا بیس جو ہے اس دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے اوپر ہے۔ اگر یہاں پر ہم نے اپنی زندگی کو اچھا بنا لیا ہے تو آخرت کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے، اس دنیا میں بھی کوالیفائی
کوالیفائی کر جائیں گے اور آخرت کے لیے بھی۔ اور اگر یہ دنیا ہی خراب ہو گئی، اس میں ہی اگر ہم ذلیل و خوار ہو گئے، تو آخرت کی ذلت اور خواری وہ تو پھر ابدی ہے، ایٹرنل ہے، وہ تو ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو سوچیں، غور و فکر کریں کہ ہم اپنی توانائیاں کن فضول چیزوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ بڑی قابل غور ہیں یہ آیات۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔